اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا۔ زندگی کے لیے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو۔ تم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہو، تم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہو۔ باد اخلاق تمہیں لوگ نشانے پر ہو، اور سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کر کے اٹھو۔ آج جس کانفرنس میں ہم اور آپ منعقد ہیں، جس کو جشن محسن کائنات اور جشن دستار فضیلت سے نسبت حاصل ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا اولین مقصد تھا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ہم لوگوں میں سے لوگوں کے قلوب کے اندر جو برائیاں ہیں، لوگوں کے قلوب کے اندر جو حسد ہے، جو کینہ ہے، جو بغض ہے، جو حب جاہ ہے، اس سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے نبی اس دنیا فانی میں تشریف لائے تھے۔ اور نبی کریم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی بادشاہ کو کسی فقیر پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنا پر حاصل ہے۔ جس کو شاعر نے کہا کہ آ گیا عین لڑائی گر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو یہ رحمت للعالمین اور جشن محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم پیغام تھا جو آج آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اسی میں شاعر نے کہا کہ اب سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کر کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہے آپس میں بھلا کر کے اٹھو۔ اب اگر ایک نہ ہو پاؤ تو مٹ جاؤ گے۔ آج ہم کوئی کسی نام پہ بٹا ہوا ہے، کوئی کسی نام پہ بٹا ہوا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو متفق ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے اور نیک ہونے کی ضرورت ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے۔ خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو۔ کفر توڑ دے، کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم اگر نکل جاؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اور شاعر نے آکے کہا اپنے اسلاف، اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے۔ تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں، تم نے باطل کو پچھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں۔ پھرتے رہتے تھے شب روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے بیابانوں میں۔ رہ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گئے۔ امن عالم کے امیر ظلم کی بادل چھائی، خواب سے جاگ یہ داداری سے ہے آواز آئی۔ ٹھنڈے کمرے ہنسی محلوں سے نکل کر آؤ، پھر سے تپتے ہوئے صحرا میں چل کر آؤ۔ راہ حق میں پڑو سامان سفر کا باندھو، تاج ٹھوکر پہ رکھو سر پہ امامہ باندھو۔ تم جو چاہتے ہو زمانے کو ہلا سکتے ہو، فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو۔ حق پرستوں کے فسانے سے کہیں مات نہیں، تم سے ٹکرائے زمانے میں یہ اوقات نہیں۔ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا۔ اس لیے عزیزان باوقار ہم یہاں حاضر آئے ہیں، ہم نے اپنی محبتوں کا ثبوت دیا ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہاں سے علماء سے، واعظین سے، جو بھی حضرات سے آپ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق، دیگر چیزوں کے متعلق جن باتوں کو سنیں، خود بھی سمجھیں، اس پہ عمل بھی کریں، اور دوسروں تک صحیح نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ کیونکہ نبی کریم کی زندگی پر، اسلام کے احکامات پر کسی طرح سے تنقید، نقد، انگشت نمائی ہو رہی ہے، ایک بحیثیت مومن، ایک بحیثیت مسلمان، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سوالوں کے
سوال کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر صحیح طریقے سے علمی طور پر ان کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے خاندان پہ جب کوئی مسئلہ بناتا ہے تو ہم اسی غور و فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے خاندان پہ یہ تہمت لگ گئی، اس کو ہم کیسے مٹائیں۔ آج اسلام کے اوپر، رسول اللہ کی سیرت کے اوپر، قرآن کی عظمت کے اوپر، ناموس رسالت کے اوپر انگشت نمائی کی جا رہی ہے، تو بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان اور عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس صحیح معنی میں اسلام کو سمجھیں، اسلام کو پڑھیں اور صحیح اسلام کو لوگوں کے درمیان پرچار کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کریم اس طریقے کی بامہذب محفلوں میں ہم سب کو ہر جگہ قائم کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم اس تقریب سعید کے ہم جو بھی ہم کچھ سنیں اس پہ مولا ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنَاتِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر میں جاتے جاتے تمام اپنے اس جشن محسن کائنات کے تمام اراکین، تمام محبین، تمام اہل مخیر حضرات کی جن لوگوں نے وقت سے، جان سے، جسم سے، مال سے ہمارے اس پروگرام کو تقویت پہنچائی ہے، اللہ رب قدیر ان کے علم میں، عمل میں، عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی احسن اخلاق پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔